الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب درود پاک مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلاۃ بارگاہ رسالت مآب ہدیہ درود و سلام کے بعد خالق کائنات سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی آج کی بابرکت اور مقدس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتیں کامیابیاں عطا فرمائے.
دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائیوں اور پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آنے والی مبارک رات، شب برات کی رات، 15 شعبان المعظم کی رات ہے جو آ رہی ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو مبارک رات کہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ چار راتیں جو بڑی خصوصیات کی حامل ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں، اور اس میں اللہ کی رحمت خصوصی طور پر اپنے بندے پر متوجہ ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ رات ہے جو آ رہی ہے، جسے لیلۃ المبارکہ کے ذریعہ سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسری رات لیلۃ الجائزہ، جو چاند رات کی رات ہوتی ہے، جب رمضان کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، آخری روزہ ہوتا ہے، اس رات جو رات ہوتی ہے، اگلے دن عید ہوتی ہے، وہ رات بھی بڑی مبارک رات ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ بڑی مبارک رات ہے۔ اسی طرح یوم العرفہ، عرفات والی رات جس دن حج پڑھا جاتا ہے، وہ رات بھی بڑی مبارک رات ہے۔ ان چار راتوں کا ذکر حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ تو آنے والی جو رات ہے یہ بھی مبارک رات ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام اس رات میرے ساتھ آرام فرما رہے تھے، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور میرے پاس نہیں ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ قریب تھا جنت البقیع آپ کے حجرہ کے پاس، تو حضور وہاں، میں بھی آپ کے پیچھے چلے گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ حضور وہاں اپنی گناہگار امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اپنی گناہگار بخشش امت کے لیے، گناہگار امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ ایسے شفیق اور مہربان نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو کسی جگہ بھی، کسی حال میں بھی امت کو نہیں بھولے، ہر وقت امت کو یاد رکھا ہے، اور امت کے بارے میں ہر وقت پریشان رہتے تھے، مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا، اور دوسرے حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اس رات کو عبادت کے لیے اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اور صبح کے وقت روزہ رکھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کل کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن جو کل کا روزہ ہے وہ 15 شعبان کے اعتبار سے روزہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس اعتبار سے روزہ رکھیں کہ حضور نے روزہ رکھا ہے لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ بات غور سے سن لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ آپ
ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے. کتنے روزے؟ ایک جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، دوسرا سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ اکرام نے عرض کیا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ 2 روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر والے دن، سوموار والے دن میری پیدائش کا دن ہے، میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں. اور جمعرات والے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جمعرات والے دن رب کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس لیے ہم اس کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں. جمعرات والے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. پیر والے دن اس نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے، مہربان اور شفیق نبی ہمیں عطا فرمائے. 3 روزے حضور ہر مہینے رکھتے تھے. 13، 14، 15 کی تاریخ کا روزہ حضور علیہ السلام رکھا کرتے تھے. اس کو ایام بیض کہتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی تھی، عادت مبارکہ بھی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام ہر مہینہ میں 3 روزے یہ رکھتے ہی رکھتے. چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو، تو اس اعتبار سے یہ 15 کا روزہ ہے، نہ کہ شعبان المعظم کی رات کو عبادت کی تو ہم اگلے دن روزہ رکھیں گے. اس نیت سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. ویسے یہ مستحب عمل ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، کوئی نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے. یہ جو رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پورے سال کا ریکارڈ دے دیتے ہیں. ہر فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے. جو کچھ بھی معاملات پیش آنے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ظاہر ہونا ہوتا ہے، وہ اللہ فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. پورے سال کا ریکارڈ. ویسے وہ پہلے سے ہی معاملات طے ہو چکے ہیں، ازل سے لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کیے ہوئے، لیکن اس رات کو اللہ فرشتوں کو وہ اعمال، وہ کام جو پورے سال کرنے ہوتے ہیں وہ سونپ دیتے ہیں. کتنے لوگ دنیا سے جائیں گے تو فرشتوں کے ہاتھ میں پرچی آ چکی. اب دیکھیں پچھلے سال کتنے دوست احباب، ہمارے محلے دار، رشتہ دار، گھر والے ایسے تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ان کا پتہ پچھلے سال کٹ چکا تھا. ہو سکتا ہے آنے والا جو سال ہے اس میں ہم کتنے لوگ ہوں گے جو ہم میں سے نہیں ہوں گے. یہ رمضان، یہ شعبان، یہ شب برات، یہ عید کا دن، یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی، ہم نہیں ہوں گے. اور کس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، کس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں گی، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کیا کیا کچھ دنیا میں ہوگا، وہ اللہ فرشتوں میں سونپ دیتے ہیں. کتنا رزق بانٹا جائے گا، کتنی بارشیں ہوں گی، جو بھی حرکت میں نظام آئے گا وہ اللہ فرشتوں کو دے دیتے کہ یہ کام کرنے ہیں اس سال. اتنے لوگوں نے مرنا ہے، اتنے بچوں نے پیدا ہونا ہے، یہ دنیا میں فساد برپا ہوگا، یہ خوشیاں ہوں گی، یہ خوشحالیاں ہوں گی، یہ غم ہوں گے، یہ سارا کچھ وہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے. ہر فرشتے کی ڈیوٹی جو بنتی ہوگی اس کو وہ کام سونپ دیا جاتا ہے. اس لیے اس مبارک رات میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنے شان شیان
پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اعلان کر دیا جاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی صحت مانگنے والا جس کو صحت دی جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے۔ اس لیے کوشش کریں رات کا آخری پہر ہم اس کی عادت بنا لیں، چاہے یہ رات ہو یا نہ ہو۔ فرمایا جو بندہ 3 کام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کرتا ہے کس کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کو سلام کرو، جس کو تم جانتے ہو یا جس کو تم نہیں جانتے۔ ہمارا آج کا جو سلام ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جس سے کوئی کام ہے، جس سے کوئی مقصد ہے، جس سے کوئی مفاد ہے، جس سے کوئی لالچ ہے، اس کو سلام کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کی محبت کے لیے ہر بندے کو سلام کریں، مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ مردوں کو سلام کریں۔ قبرستان جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ قبرستان جب آپ انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو سلامتی بھیجو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والوں تم پر سلامتی۔ ہم نے زندہ کو بھی سلام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ایک دعا ہے، اللہ تجھے خوش و باد رکھے، تجھے سلامتی عطا فرمائے، اس لیے ہم سلام کا رواج ڈالیں۔ فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، اور فرمایا جو بندہ سلام کرتا ہے 1 کم 100 رحمتیں اللہ کی اس پر نازل ہوتی ہے۔ کتنی؟ 1 کم 100 رحمتیں اس پر اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ تکبر، یہ عجب، ان ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ بندہ سلام کرے، سب کا بھلا سوچے، سب کی خیر سوچے، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی مفاد نہ ہو، سب کو سلام کرے۔ حضور بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرتے۔ ہم کرتے ہیں؟ ہم بڑوں کو نہیں کرتے، بچوں کو تو ہم کہاں کرتے ہوں۔ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے وقت 2 کام کرتے تھے۔ فرمایا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے، ایک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، دوسرا آپ سلام کرتے تھے۔ ہم گھر میں کیسے داخل ہوتے ہیں ہم دیکھیں۔ سارا دن کا غصہ گھر والوں میں جا کے نکال دیا، دوستوں کے سامنے بڑا اچھا جی، ہاں جی، بڑا سلام دعا، بڑا ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور جا کر سارا کچھ غصہ دن کا بیوی پہ نکال دیا۔ یہ تو ہمارے اخلاق ہے بھائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی، اولین اور آخرین کے اخلاق یہ ہے جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر۔ یہ اخلاق ہے میرے اور آپ کے نبی نے جو ہمیں سکھائے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ سلام کرتا ہے 3 کام، پہلا سلام کرے، دوسرا لوگوں کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے تو لوگوں میں بانٹے بھائی، کھانا کھلائے لوگوں کو۔ کسی کے دل سے نکلی ہوئی دعا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کی عادت بنائیں۔ حضور بکریاں ذبح کر کے کس کو کھلا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر کو، اور بھائی کافروں کو کھلاتے تھے حضور بکریاں ذبح کر کے۔ کیا یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، اپنے گھر فاقے چل رہے ہیں، بکریاں ذبح کر کے کافروں کو کھلائی جا رہے ہیں، اور ہمیں حکم ہے بھائی رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ، ملنے والوں کو کھلاؤ، تعلق والوں کو کھلاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ اس لیے فرمایا سلام جو کرے گا کھانا کھلائے گا، اور تیسرا کام آدھی رات کو اٹھ کر استغفار کرے گا۔ فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔
اس لیے ہم یہ معمول بنا لیں کہ رات کے آخری پہر اللہ سے ہماری تعلق ہونا چاہیے. وہ جو وقت ہے اس کا ایک عجیب ہی نظارہ ہے. سارے سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہاں اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور اللہ ان کے کام بنا رہا ہوتا ہے. وہ جو مانگتے ہیں اللہ پورا کرتا ہے. اس لیے اس کو ہم معمول بنا لیں. آج کی رات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کا بھی مبارک مہینہ آ رہا ہے. ہم اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ابھی سے، اور رسم و رواج کو چھوڑ دیں بھائی. یہود و نصارہ کی غلامی سے نکل کر حضور کی غلامی میں آ جائیں. رسم و رواج کو چھوڑ دیں، اللہ کے احکامات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو پورا کرنے والے بنیں. انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور احسن اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا